اللہ آغا انصاریان بہت بڑے عالم دین ہیں، کووڈ کی وجہ سے وہ بھی بہرحال اس سال مجالس نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وہ حرم امام رضا میں مجلس پڑھ رہے تھے، خادم کا ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے۔ خادم حرم کا سو رہا ہے، اس نے خواب میں دیکھا، ظاہر ہے حرم کا خادم ہے، اس کا خواب بھی ویسے ہی ہے کہ امام آئے، کہا فلانے دروازے پر کوئی آیا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرو۔ حرم کے بہت سارے دروازے ہیں، خدا آپ سب کو حرم امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے۔ خود کیا شان و شوکت ہے اس حرم کی، کیا کیفیت ہے اس حرم کے، ہر صحن کے اندر ایک الگ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اتنے سال گزر گئے مجھے کہ انہی کا کرم ہے سب کچھ، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے انہی حرم کے اس صحن میں۔ آج تک مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ زیارت میں بھی گیا تھا، اس کے بعد امام نے ہمیں بلا ہی لیا، پڑھنے ہی آ جاؤ، یہیں کے ہو جاؤ۔ وہ جو کیفیت ہے میں آج تک اس کو محفوظ کیے ہوئے ہوں، اس صحن میں جو گوہر شاد کا صحن ہے۔ اور آپ یقین کریں، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے میں 1 دن جاؤں، 2 دن جاؤں۔ ابھی بھی مولا نے مجھے اپنی ولادت پہ بلایا، وہاں پہ جشن پڑھنے کے لیے بھی۔ شب میں سحر میں جب میں وہاں جاتا ہوں، اتنی عنایت ہے، اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ امام ایسی وادی میں لے جاتا ہے آپ کو کہ یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ خدا نے ہمارے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے۔ وہاں جاتے ہی مطلب توحید لبریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب خادم گیا، دروازے پہ گیا، جا کے دیکھا تو کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ جب دیکھا تو ایک کتا ہے، کتے نے جیسے خادم کو دیکھا تو مشہد کی گلیوں میں چلنا شروع ہو گیا۔ جاتے جاتے دیکھا ایک جگہ سڑک کنارے جو پانی بہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر جالی لگی ہوئی ہے، نالا جو ہوتا ہے صاف پانی گزرنے کا۔ دیکھا اس کا بچہ اس جالی میں پھنسا ہوا ہے، انہوں نے دیکھا، اس کو نکال لیا۔ آغا انصاریان حرم امام رضا کے اندر امام سے مخاطب ہوئے، یا امام رضا، ہم جانور سے کم تو نہیں مولا، آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں بچائے گا ان کے علاوہ۔ عزیزان محترم، یہ جو مشکل ہے نا، صرف متصل ہونے کی دیر ہے، بس توسل کریں، جڑیں، یہ دن ہے ہی جڑنے کے لیے، اس سے بہترین آپ کو موقع نہیں ملنے والا۔ آپ عام دنوں میں کبھی کبھی مجلس سنتے ہیں، کبھی آئے کبھی اٹھے، کسی کی مجلس ہوئی تو آپ اس کی خاطر چلے جاتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، نہیں جاؤں گا ناراض ہوگا، کسی کا انتقال ہو جاتا چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ کسی کے لیے نہیں آئے ہیں، ابھی آپ صرف حسین کے لیے آئے ہیں۔ یہ اس کی ارزش کو سمجھیں، اس قیمت کو سمجھیں۔ اب جب آ ہی گئے ہیں تو پھر اس خوفوں کو ہٹائیں جس نے آپ کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھے، باطن کو سمجھے، سیر کرے عالم کی، جیسے امام حسین ہر دور میں جو ہے وہ سیر کراتے ہیں اپنے آپ۔ امام کی ارزش، امام اپنے آنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم جکڑے ہوئے ہیں اصل میں اپنی زندگیوں کے اندر، مادی زندگیوں۔ دوسرا سسٹم مسلسل کام کر رہا ہے،